سچویشن میں ایک سب سے اہم، سب سے کیٹیگوریکل کوشچن یہ، ماشاء اللہ سے 50+ اسلامک کنٹریز ہیں اور ہم سب کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ اب بھی فلسطین میں ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو کوئی کچھ کر، حالانکہ اگر ہم پیچھے دیکھیں 1967 کے اندر بھی، حالانکہ اتنی کوئی پاور طاقت نہیں بھی تھی، تب بھی کوشش کی کچھ عرب کنٹریز نے بھی، جس میں ایک افریقن کنٹری بھی تھی ایجپٹ، انہوں نے بھی، اور اس کے ساتھ حالانکہ ان کو شکست بھی ہوئی لیکن کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو مارے. اب تو وہ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا ایکشن لینے کے تیار آخر کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت یہ مطلب آپ کے جو اصل میں لیڈرز ہوتے ہیں نا، جی وہ اپنے ایک مومنٹم کے پابند ہوتے ہیں. ایک اچھا. مومنٹم قومی چلا ہوا ہوتا ہے یہودی. وہ میں بلکہ تھوڑا سا جڑے گی تبھی بات کہ جب انگریز بہادر نے دھڑا دھڑ ان کو اس علاقے کے اندر بسانا شروع کیا نا، جی تاکہ یہ ان کی تعداد بڑھ جائے. تعداد پھر بھی فلسطینیوں سے زیادہ نہیں بڑھی، جی جی لیکن یہ کہ بہرحال ٹھیک ٹھاک آبادی ان کی ہوئی اس کے زمانے میں. اور یہ 30s کے اندر مسلمانوں کی کلیش ہو گئی، اور اس دور کا جو مشہور سیریا کے ایک عالم تھے عز الدین قسام، اچھا. وہ شہید بھی ہو گئے. اچھا، تو مسلمانوں نے کہا کہ فلسطین جو ہے نا وہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. تو مسلمانوں کے جو ہے نا جماعتیں، جہادی جماعتیں، جیسے وہ کشمیر میں نہیں، وہ کشمیر کو آزاد کروایا تھا کچھ پختون قبائل وغیرہ نے، اس طریقے سے ادھر ادھر سے لوگ جا رہے تھے. اور تو یہ ساری کی ساری جو مقامی مسلمانوں کی حکومت تھی نا، چاہے وہ ایجپٹ کی ہو، چاہے پیچھے یہ جارڈن جو تھا مطلب اس کی ہو، یا کسی اور، تو ان سب کی جو حکومتیں تھیں یہ اس مومنٹم کی پابند تھی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا کوئی بھی سیاستدان کشمیر کے معاملے میں جو بھی کرے گا بڑک ضرور مارے گا، نعرہ ضرور لگائے گا، مطلب تھوڑا سا یہ ضرور کرے گا جی کشمیر تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس طرح کی جو ہے نا لینگویج کرے گا. تو یہ ساری کی ساری وہ تھی. یکدم ایک واقعہ ہوا، ان کو جو ہے نا تھوڑا سا کچھ کرنا پڑا، لیکن یہ سب جانتے ہیں جنگ نہیں ہوئی. فلسطینیوں کی وہ نکبہ جو ہے، جی جی. نکبہ کی ہسٹری میں نے تو وہ انٹرویو سنے ہیں. نقبہ ثانی کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ جو سن 48 میں، اچھا، یہ اولا. جی اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مصری جو فوج تھی نا، جی جی مصری فوجی مصر کے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ آپ بہت بڑا خطرہ ہو رہا ہے، یہ بپھرے پھرتے ہیں صہیونی گماشتے، ہاں ہم آپ کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہ اپنے شہروں بستیوں سے نکل کر ادھر آ جائیں، چند دنوں کی بات ہے، ہم آپ کو واپس مصر نے یہ کام کیا اچھا ہے اسرائیل کے لیے اس زمانے میں بھی، اور پیچھے مطلب انگریزوں وغیرہ کے لیے. امریکہ کوئی خاص پکچر میں نہیں تھا اس وقت. اچھا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر فلسطینیوں سے ان کے گھر خالی کروائے ہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں نے. اس کو نکبہ کہتے ہیں، یہ ہے نکبہ. وہ میں نے وہ دیکھا، وہ مائی بوڑھی جو ہے نا، وہ چابی دکھا رہی تھی کنجی، پرانی طرز کی وہ کنجیاں کہتے ہیں، میرے گھر کی کنجی جو ہے نا ابھی تک میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اور میں اپنے بچوں کو دے کر جاؤں گی یہ کنجی. اچھا، تو یہ کوئی جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کہتے جو جنگ ہوئی ہے وہ صرف اور صرف مسلمان فدائی جو تھے نا، مینلی تو وہ مصر سے تھے کیونکہ حسن بنا صاحب کے جو ٹریننگ یافتہ تھے، اور ادھر ادھر سے بھی بہت سارے صاحب. جب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہماری جنگ ہوگی، جی پاکستان کی جنگ ہوگی مثلا انڈیا کے ساتھ، تو بسا اوقات نا پھر وہ عوام کے لیے بھی کھولتے ہیں، ٹھیک ہے بھی آپ سے بھی جو ہوتا ہے تو کر لیں. تو یہ جو مجاہدین تھے انہوں نے بہت بہت مارا ہے، لیکن ظاہر ہے کیپیسٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ کوئی جینون جنگ نہیں ہوئی تھی، اسی کے نتیجے میں ہی چلا گیا تھا. لیکن وہاں پر ہم ایک اور بات جو ہے نا وہ کر دیں، یہ 30s کا، لیٹ 20s کا اور 30s کا اور ارلی 40s کا تو یہ عرصہ وہ ہے جس میں انگریز نے زیادہ سے زیادہ ان کو بسایا، اور مسلمانوں نے ادھر ادھر سے لڑائی بڑھائی بہت ہوئی، خون ریزی بہت ہوئی، مسلمان گروپوں نے کی. جب یہ جنگ عظیم دوسری ہوئی، اور اس میں اصل میں وہ جو آپ پہلے پوچھ بھی رہے تھے، سن 48 کا یہ جو سینیریو ہے، اقوام متحدہ نے یہ باقاعدہ قرارداد پاس کی تھی کہ اب کیونکہ جو کالونیل پاورز ہیں وہ ان ملکوں کو چھوڑ رہی ہیں، تو ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا. یہ ان کی قرارداد تھی اقوام متحدہ کی، جس کی روح سے 2 نیشن اسٹیٹس جو ہے نا یہاں پر بنے گی. ایک اتنا اب انہوں نے آبادی کر لی ہوئی ہے، اب انگریز نے اتنا کام کر لیا ہوا ہے کہ ان کی ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن اب ہے. ان کو بہت زیادہ، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں جی، وہ پورے ملک کا پتہ نہیں 60% یا 70% جو ایریا ہے وہ یہودیوں کو دے کر 53%. جی، تو ان کو ملے گا. اور یہ ادھر جو ہے نا، یہ ایک فلسطینی بھی بہرحال تھوڑی سے ہی
یہی جو ویسٹ بینک اور یہ جو ایریا ہے غزہ وغیرہ کا تھوڑا سا ہی، لیکن یہ بھی ایک باقاعدہ ریاست بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن بنائے کون؟ ان کے پاس تو قوت تھی اور انگریز کا ہاتھ سر پر تھا. وہ نکلتے ہوئے انگریز نے جو آخری بددیانتی کی وہ یہ ہے کہ اس قرارداد کے آدھے حصے پر یہ عمل کر دیا کہ یہودی ریاست تو بنا دی اس نے. اس سے پہلے یہودی ریاست نہیں تھی، انگریز حکومت کر رہا تھا. فلسطینیوں کی ریاست کون بنا کر جائے؟ اب اگر کوئی تھوڑی بہت بھی حیا ہوتی مصر کو ادھر ادھر کو تو یہ بھی کھڑی کروا دیتے. چلے اچھا، تو ان کی ریاست بنی نہیں، ان کی ریاست بن گئی. لیکن یہ تھا کہ ان علاقوں کا سٹیٹس یہی تھا کہ یہ اسرائیل کا حق نہیں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد نے یہ فلسطینیوں کو دے رکھا ہوا. ریاست ان کی بے شک نہیں بنی، لیکن زمین ان کی یہ ہے. اور بائی دا وے آج تک اس جگہ کا سٹیٹس یہی ہے. اچھا. سن 67 میں جو وار ہوئی، یہ ایک جنگ تھی 8 سے 48 کی. جو 67 میں جو وار ہوئی اس میں اسرائیل نے ان کو قبضہ کر لیا ہوا ہے، لیکن اقوام متحدہ کی ساری قراردادوں کے روح سے یہ آکوپائیڈ لینڈ ہے. یہ وجہ ہے. یہ آپ کو پتا ہے اسپین صاف فلسطینیوں کا حق تسلیم کرتا ہے، بلکہ اسپین نے یہ کہہ دیا ابھی ان دنوں میں کہ ہم فلسطینیوں کا سفارت خانہ کھلوا رہے ہیں اپنے. بالکل صحیح. اچھا، یہ ساؤتھ امریکہ کے کئی سارے ملک اسی بنیاد پر نا. آپ کو پتا ہے اب یہاں پر ہم کہتے ہیں یار سیکولر لینگویج بول رہا ہو ہمارے ساتھ اسلامی، بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی، وہ ہر ملک کے ماس وہ چھوڑ دیں اس کو، سیکولر لینگویج بولیں. یہ جو المورز والوں دوسرے ظالموں مطلب سیکولرزم کو بھی نہیں مانتے. بالکل. اقوام متحدہ کی جو انسانی بنیادوں پر جو فیصلے ان کو بھی نہیں مانتے. اس کی روح سے بھی فلسطینی جو ہے نا انٹائٹلڈ ہیں غزہ کو رکھنے کے لیے. بالکل. غزہ کے اندر جو کھڑا ہے وہ تمام کے تمام جو کوئی انسانی یا سیکولر معیارات ہوتے ہیں اس کی روح سے وہ اپنی سرزمین کا دفاع کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ مطلب وہ حریت کی جنگ کر رہا ہے ان کی لینگویج میں بھی. صحیح ہے. تو مطلب یہ تو بالکل ایک لیجیٹیمیٹ کاز ہے اگر فلسطینی آج اٹھتے ہیں ویسٹ بینک میں اور غزہ میں.